جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اکثر اور بیشتر تذکرہ کیا کرتے تھے اکثر، تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا تذکرہ کرنا۔ ایک بار ایک بوڑھی خاتون آئی دوپہر کے وقت، نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے، صحابہ اٹھاتے نہیں تھے، بوڑھی خاتون، اور وہ ہمارے گھر میں آ گئی، اور جب وہ آئی تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے استقبال کے لیے، اور کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے، اور بوڑھی خاتون پتہ نہیں اپنے ہی انداز کے ساتھ باتیں کرتی رہی، اور نبی علیہ السلام اپنی پیشانی پر بال لگائے بغیر اطمینان کے ساتھ بات سنتے رہے، اور لمبی باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے اس کو تحفے اور ہدیے بھی دیے۔ جب وہ چلی گئی تو نبی علیہ السلام دوبارہ لیٹ گئے، اور جب نبی علیہ السلام لیٹے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، گہری سوچ میں چلے گئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ جو عورت آئی ہے آپ نے اس بوڑھی اماں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ بوڑھی جو آئی تھی خاتون یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اور لمبی لمبی آ کر اس سے باتیں کرتی، تو جب وہ میرے پاس آئی اس سے جو اس سے باتیں کی ہوتی تھی وہی باتیں مجھے سنانے لگی، تو مجھے اس کی یاد آ گئی خدیجہ کی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ ہر وقت خدیجہ کی بات کرتے رہتے ہیں؟ وہ ایک بوڑھی خاتون، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرمائی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے جب یہ میں نے بات کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں سرخی آ گئی، آپ نے فرمایا عائشہ دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ کا نعم البدل نہیں ملا۔ غزوہ بدر جو ایک بہت بڑا معرکہ تھا حق اور باطل کے درمیان، یہ بھی رمضان میں ہوا ہے، فتح مکہ یہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اسی طریقے کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی رمضان میں ہوئی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات وہ بھی رمضان میں ہوئی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی رمضان میں ہے، اور ام المؤمنین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی رمضان میں ہے، 10 رمضان میں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خاتون ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کا اللہ جل شانہ نے مقام اور مرتبہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں تمام ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں، تو سب سے پہلی جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی یہی ہیں، سب سے پہلے قرآن سننے والی بھی یہی ہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اس وحی کے نزول کے بعد جس سے سب سے پہلے جا کر ملاقات کی ہے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
تو اس حوالے سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے ہر ایمان والی عورت کو سیکھنی چاہیے۔ ان کی زندگی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جن کو اللہ کے سلام آئے ہیں، جبریل علیہ السلام کے سلام آئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اس قدر ہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں عام طور پر موم بتی بردار مافیا، وہ جو چند فاحشہ عورتیں ہیں، موم بتیاں اٹھا کر ملک کے گوشے گوشے میں اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں، اور حکومتیں انہی کے اشاروں پر مملکت کے قوانین بھی بنا رہی ہیں، جن میں خامد کی نافرمانی ہے، جن میں والدین کی نافرمانی ہے، جن میں معاشرے میں اسلامی آداب کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایمان والی خاتون کو دیگر ازواج مطہرات کی زندگیوں سے بھی رہنمائی لینی چاہیے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں مرد تو کافی سارے ایسے گزرے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، اور عورتیں اتنی زیادہ نہیں گزری۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، 4 لکیریں کھینچ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عورتیں ہیں، ان میں ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام نے نام لیا، ایک حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا نام لیا، اور ایک نبی علیہ السلام نے آسیہ زوجہ فرعون کا نام لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جیسی عورتیں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اصل مقام اور مرتبہ وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ جو اللہ جل شانہ کے نزدیک کسی کا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ مرتبہ کیسے ملے گا؟ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے مرد، اس طرح کی عورتیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اب ظاہر ہے جو کامیابی لینا چاہتا ہے اسے انہی لوگوں سے رہنمائی لینی ہوگی، انہی لوگوں کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا، اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد کوئی 20 سال کی رفاقت ہے۔ یہ 20 سال کی رفاقت میں اللہ جل شانہ نے اتنا ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر وقت یاد کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک پاک دامن اور سیرت اور کردار اور صورت کے اعتبار سے انتہائی ممتاز حیثیت کی خاتون تھیں مکہ مکرمہ میں۔ ان کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے، دونوں خاوند ان کے فوت ہو گئے تھے، اور بہت سارا ان کے پاس مال تھا، اور وہ مال کے ساتھ تجارت کرتی تھیں اور ملک شام اپنے قافلے روانہ کیا کرتی تھی، خود مکہ میں ہی ہوتی تھیں، لیکن جیسے دستور تھا اس زمانے کا بھی اور آج بھی دستور ہے کہ کسی کے ساتھ منافع طے کر کے
ایک بندے کا مال، ایک بندے کا کام، اور اس کاروبار سے جو نفع ملے گا وہ ایک حیثیت کے اعتبار سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو مختلف لوگوں کو وہ مال دے کر ملک شام روانہ کیا کرتی تھی۔ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے تھے جو ان کا سرمایہ بچا لاتے تھے اور نفع بھی لے آتے تھے، کچھ لوگ اس کے برعکس بھی ہوتے تھے۔ بہرحال بڑے کٹھن حالات تھے کہ ایک خاتون کے لیے تجارت کرنا اور مال تجارت اور رأس المال اور منفعت کو سنبھالنا اور بچانا۔ تو اسی دوران نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے ایک بار نبی علیہ السلام سے فرمایا، بھتیجے خدیجہ ایک خاتون ہے مکہ میں، بڑی معزز اور محترم خاتون ہے، وہ اپنا سامان کاروباری تجارتی سامان دے کر قافلے روانہ کرتی ہے، اگر تم جا کر ان سے بات کرو کہ وہ اس بار اپنا مال تجارت آپ کو دیں اور آپ ملک شام میں جا کر تجارت کرو، اللہ جل شانہ ہمیں اس میں سے رزق عطا فرمائے۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کو بطور مشورہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے کی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس پر بات کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس نہیں گئے یا پیغام نہیں بھیجا، لیکن گھروں میں جیسے غلام اور بانی اور بچے ہوتے ہیں، کسی اور نے بھی بات سن لی تو یہ بات اس نے جا کر نبی علیہ السلام کے پوچھنے سے پہلے ہی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت جو ہے کوئی 23 24 25 سال کے قریب ہے، لیکن اس زمانے میں بھی نبی علیہ السلام پورے مکہ میں صادق اور امین کے لفظ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ باتیں چل رہی ہیں تو انہوں نے فوراً پیغام بھیج دیا کہ آپ نے تو پوچھنے آنا ہے، میں خود آپ کو جو ہے درخواست کرتی ہوں، آپ میرا تجارتی سامان ملک شام لے جائیں، تجارت کریں، لیکن جتنا نفع میں دیگر افراد کو دیا کرتی تھی اس سے دگنا نفع آپ کو دوں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی سامان لے کر ملک شام جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں احترام بہت زیادہ ہے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر طے کیے اپنی طرف سے ہی کچھ غلام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے لگا دیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاملات میں طے نہیں تھا، ویسے ہی خدمت کے طور پر چند غلام نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیے۔ اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سامان لے کر گئے وہاں پر، تو آپ علیہ السلام نے ایک تو اپنے جتنے ماتحت تھے قافلے میں، غلام تھے، سامان تھا، اونٹ تھے، جتنے بھی ماتحت تھے نبی علیہ السلام کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ماتحتوں کے ساتھ اتنا عمدہ سلوک کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی پورے عرب میں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا اقتدار اور اختیار آ جاتا تو اپنے ماتحتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ذلیل کر دیتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا پولیس افسران ہوتے ہیں تو کبھی کبھار کھلی کچہری لگا لیتے ہیں، تو وہ صرف پنجابی میں کہتے ہیں ہوندی تو پھوتی ہے ساری، تو وہ ان کا جو ماتحت عملہ ہوتا ہے، بڑا افسر جو بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ کر نیچے والے جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹی وی پر، اسکرین پر اور کیمرے پر بیٹھ کر ان کی تذلیل کرنے میں اپنی عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، توہین ہو رہی ہوتی ہے، کچھ افسران گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں،
تو یہ اصل اعتبار سے کم ظرف ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ماتحت کی تذلیل نہیں کی، اپنے ماتحت کو نیچا نہیں دکھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام ماتحتوں کے ساتھ جو غلام تھے، جو سامان لے کر آنے والے تھے، جو بطور غلام کے تھے یا بطور نوکر کے تھے، سب کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بہترین اور عمدہ سلوک کیا، انہیں عزتوں سے نوازا۔ وہاں جب سامان لے کر گئے اور رات کو بارش ہو گئی تو کچھ کھجوریں خراب ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کھجوروں کے 3 حصے کرو، جو عمدہ کھجوریں ہیں ان کی ڈھیری الگ لگاؤ، ان کی قیمت الگ رکھو، جو کچھ اس سے کم درجے کی ہیں ان کی ڈھیری الگ لگاؤ، ان کی قیمت الگ رکھو، جو اس سے بھی ناقص ہیں ان کی ڈھیری الگ لگاؤ، ان کی قیمت اس سے بھی کم رکھو۔ 3 ڈھیریاں لگائیں۔ اس کے برعکس جو دوسرے قافلے گئے تھے مکہ سے، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو ناقص قسم کی کھجوریں تھیں وہ نیچے رکھیں اور عمدہ قسم کی کھجوریں اس کے اوپر لگائیں، اور ڈھیری بند کی اور کہا یہ سالم ڈھیری ہی بیچیں گے، اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سبزی منڈیوں میں ہوتا ہے، وہ فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ مزدور ہیں اور مزدور اور محنت کش اور محنتی، لیکن تھوڑی سی چیز پہ آ کر اپنی بہت بڑی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس عمدہ چیز ہے، وہ کسی کے پاس ریڈی پر چلے جائیں تو آگے انہوں نے فرنٹ پر عمدہ قسم کا پھل لگایا ہوتا ہے، اور پیچھے جہاں سے وہ تول کر دے رہے ہوتے ہیں وہ ناقص لگایا ہوتا ہے اور اس میں خراب بھی ہوتا ہے، تو ناقص بیچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جو آگے عمدہ مال ان کا پڑا ہوتا ہے، 1-2 دن کے بعد جب ان کے بکنے کا نمبر آتا ہے تو وہ بھی ناقص ہو چکا ہوتا ہے۔ عمدہ کو بھی 2 دن کے بعد ناقص بنا کر بیچتے ہیں، حالانکہ اس کی ڈھیریاں الگ لگا سکتے، قیمت زیادہ لگا لو، کوئی بات نہیں، 10 روپے 5 روپے زیادہ لگاؤ اور آخرت بھی بچے گی، بندہ اس میں ملاوٹ سے بھی بچے گا، دھوکے سے بھی بچے گا، اور ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ وہ مال اچھا دیتا ہے اگرچہ مہنگا دیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عملی طور پر دنیا کے سامنے کر کے دکھایا۔ جب نبی علیہ السلام ایسے ڈھیریاں لگا رہے تھے تو نبی علیہ السلام تو گئے تھے پہلی دفعہ، اور جو پرانے تاجر تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یہ تم کیا کر رہے ہو، ایسے کیسے آپ کا سامان بکے گا، ایک ہی ڈھیری بناؤ، نیچے یہ رکھو، اوپر عمدہ کھجوریں لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سامان بیچا، اور دیگر جو تاجر تھے انہوں نے بھی سامان بیچا۔ اس وجہ سے جو نبی علیہ السلام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیچا، تو جو نبی علیہ السلام سے سامان لے کر گیا، اللہ جل شانہ نے تمام خریدنے والوں کے مال میں برکت عطا فرمائی، اور جو دوسرے دھوکہ باز لوگوں سے لے کر گیا تھا ان کے مال میں خریدنے والوں کو بھی نقصان، اوپر مال کچھ اور تھا نیچے کچھ اور تھا۔ تو بہرحال، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے بہت نفع عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام سامان لے کر آئے، بیچ میں اور بھی بہت سارے معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے۔ جب مکہ میں آئے، سامان سپرد کیا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاوضہ طے کیا ہوا تھا، نفع اتنا زیادہ ملا کہ انہوں نے طے شدہ معاوضے سے بھی زیادہ رقم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر جو غلام گئے ہوئے تھے ساتھ، ان سے احوال لیا کہ کیسے کیسے تجارت کرتے تھے، آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تو سارے لوگوں نے جب بتایا
تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیوہ تھی اس وقت، اور بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح آ چکے تھے، لیکن انہوں نے سب کے پیغام نکاح رد کر دیے تھے۔ یہاں خود اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیغام نکاح بھیجا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چونکہ بیٹی والے ہیں تو ہم پیغام نکاح نہیں بھیجیں گے، بلکہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹی والا ہو یا بیٹے والا ہو، جس کو مناسب بہترین رشتہ میسر آئے تو پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نکاح میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو جب پیغام نکاح گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کہتے ہیں والدین نے بچے کو پیدا کیا، پھر پالا پوسا، پھر پڑھایا لکھایا، پھر جوان کیا، اور جب جوان ہوا تو کہا جی میری زندگی ہے، اب میرا اختیار چلے گا، اب میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ سے پوچھنے کی، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ یہ جو نمک حرام ہے، یہ جو نمک حرام قسم کا بیٹا ہے یا نمک حرام قسم کی بیٹی، خود غرض ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ قدردان ذات ہے، قدردان ذات۔ جو بندہ کوئی اچھائی کرے، بھلائی کرے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر اولاد پر سب سے زیادہ احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں، اور بندے کو اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے والدین کی قربانی پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت رہے ہیں، تو رشتے کے اعتبار سے وہ چچا ہیں، تو اتنا بڑا رشتہ آ رہا ہے کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ وہاں زور لگا چکے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے بھی مشورہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ ان سے بھی مشورہ کیا۔ جب مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اس سے محترم اور معزز خاتون پورے مکہ میں نہیں ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا اور 2-3 اور افراد، یہ 6-7 افراد جو تھے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور چند رشتہ دار وہاں ان کی حویلی میں ان کے گھر میں بیٹھ کر نکاح ہوا۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو نکاح کا ہمارا طریقہ ہے، اس وقت تک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہاں صرف ایجاب قبول ہوتا تھا، وہ جس کا نکاح ہو رہا ہوتا تھا مرد کا بھی اور عورت کا بھی، ان کے خصائل اور فضائل بیان کر دیے جاتے تھے کہ یہ فضیلتیں اس مرد کو حاصل ہیں اور یہ فضیلتیں اس عورت کو حاصل ہیں۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح ہو گیا تو اس کے تھوڑا عرصہ کے بعد جب نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کی سب سے بہترین چیز، سب سے عمدہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ جل شانہ قادر تھے کہ کوئی کسی کنواری عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا پہلا، لیکن اصل بات یہ ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد، ابھی تو 25 سال عمر ہے، 40 سال کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے تھے تو پورا عرب دشمنی کے ساتھ اترنے والا تھا، تکلیفیں پہنچانے والا تھا۔ اس وقت اگر کوئی ایسی عورت ہوتی جس کی عمر اپنی ہی تھوڑی ہوتی اور تجربہ کار نہ ہوتی تو ظاہر
بات ہے وہ خاوند کی پریشانی میں مزید پریشانی کا اضافہ کرتی، پریشانیوں کا مداوع نہ کر سکتی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار بھی ہیں، سلیقہ مند بھی ہیں، اور ہر اعتبار سے تجربہ کار ہیں، معاملے کے اسرار و رموز کو سمجھتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی کہ آنے والے زمانے میں جب مشکلات کے دروازے کھلنے والے تھے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والی تھی۔ 15 سال کا زمانہ گزرا ہے، 40 سال عمر ہوئی، نبی علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور اس میں اعلان نبوت سے چند سال قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تنہائی میں تو ایک غار ہے، غار حرا، جس غار میں بیٹھا جائے تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو ڈھونڈا، وہاں پر نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، وہاں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ جہان ہے، یہ دنیا ہے، یہ نظام ہے، یہ اللہ جل شانہ نے بنایا ہے، میرا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایسی باتوں پر نبی علیہ السلام غور کیا کرتے تھے، چونکہ اس سے پہلے وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ایک بار غار حرا میں بیٹھے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، پہلی وحی جو ہے، اور آپ سارا واقعہ آپ نے سنا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا اقرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا، پھر کہا 3 بار ایسے ہوا، پھر آگے بڑھے جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا، تو دبانے کے بعد پھر انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ جو آیات ہیں پڑھ کر سنائی۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، یہ بوجھ طاری ہوا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور گاندھی صاحب اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہوا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے، بخاری شریف کی اکثر بلکہ ساری بخاری کا ہی وہ سرے سے ہی تقریباً انکار ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہوا، تو گاندھی کہتا ہے کہ خوف طاری نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں طاری ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اترا ہے، قرآن اور قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ جل شانہ نے خود بیان کیا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ جل شانہ فرماتے لوگوں یہ قرآن ہے، یہ میری امانت ہے، اس امانت کو میں نے آسمانوں پر نازل کیا تو آسمانوں نے معذرت کی کہ میرے مولا ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر میں نے اس امانت کو زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی معذرت کی کہ میرے مولا، پہاڑوں نے معذرت کی کہ میرے مولا ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اللہ فرماتے اس کو انسان اور انسانوں میں انسان کامل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن جو ہے جس کے سینے میں اترا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا بوجھ جس کو آسمان برداشت نہ کر سکے، یہ کوئی میں بناوٹی بات نہیں کر رہا، قرآن کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بوجھ جسے آسمان نہ اٹھا سکے، وہ بوجھ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، وہ بوجھ جسے زمین نہ اٹھا سکے، وہ بوجھ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر طبیعت کے اندر تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر طبیعت ان کو گراں گزرا ہوگا۔ تو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جلدی جلدی گھر میں آئے، خوف طاری ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، یعنی میں لیٹنے لگا ہوں، میرے اوپر چادر ڈال دو اور مجھے بلانا نہیں ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر اڑا دیتی ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے قریب جا، یہ ایک وفا شعار عورت، ایک خاوند کی وفادار عورت جو ہر مشکل میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے، جس کے لیے ابھی سلام آنے والے ہیں اللہ کے، جن عورتوں کی مثل کہا گیا عورتوں کو کہ ایسی عورتیں بننا۔ آپ اس کی زندگی کا نبی علیہ السلام کے مشکل مرحلے میں آپ ساتھ دینے کا انداز دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ مبارک بدلا ہوا ہے، وہ ہلکا سا خوف بھی طاری ہے، ایک بہت بڑی امانت آئی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے۔ اس ذمہ داری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھی اور سر کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی ہیں اور تسلی دی، پہلے بات پوچھی ساری کہ کیا ہوا ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے بات کی تو تسلی کے ایسے بہترین الفاظ، ایسے تسلی کے بہترین الفاظ، مجھے یہ الفاظ کسی اور کی زبان میں کبھی نظر نہیں آئے، ہوں گے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آخری درجے میں مجھے نہیں نظر آئے کہ اس سے بہتر انداز اور الفاظ میں کسی نے کسی کو تسلی دی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، ساری بات پوچھی اور کہا میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے اِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ وَتَحْمِلَ الْكَلَّ وَتَقْسِمَ الْمَعْلُومَ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو بے بس بے کس بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہو، میرا رب اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ اس کو کما کر دیتے ہیں جو خود نہیں کما سکتا، اور جو کسی کو کما کر کھلاتا ہو میرا رب اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے شاندار الفاظ کے ساتھ کہا آپ فکر نہ کیجئے، آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جملوں کے ساتھ تسلی ہوئی، حالانکہ امتی جو ہے نبی کو تسلی نہیں دے سکتا، امتی نبی کو تسلی نہیں دے سکتا، بلکہ وقت کا نبی امتی کو تسلی دیتا ہے، لیکن یہاں بیوی ہے، یہ بیوی تسلی دے رہی ہے، اس پر بڑی باتیں ہیں۔ آخری درجے میں ایک بات، وہ خواتین جو مشکل مراحل میں اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں بڑی خوش قسمت ہیں، ان کی نسبت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، بات آگے چلتی ہے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اما خدیجہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے
بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے، لیکن کلمہ اماں خدیجہ کے بعد پڑھا ہے۔ بچوں میں حضرت زید سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن اماں خدیجہ نے سنا، سب سے پہلے ایمان بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئیں۔ اب نبی علیہ السلام دعوت کے لیے نکلتے ہیں باہر، پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام غموں کا ایک پہاڑ اپنے سر پر رکھے ہوئے زخمی حالت میں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر استقبال کرتی ہیں، دروازے پر استقبال کرتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو لا کر بٹھاتی ہیں اور پانی کے ساتھ پاؤں دھوتی ہیں، ہاتھ دھلاتی ہیں، گرم پانی لے کر آتی ہیں، اگر کوئی زخم ہوتا ہے مرہم پٹی کرتی ہے اور تسلی دیتی ہے، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لائی اور گھر کے صحن میں جمع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ مال میرا ہے لیکن اس سے پہلے میرا تھا، آج کے بعد یہ سارا اپنا مال میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ اسلام کے لیے جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ دنیا کا سب سے بہترین مال جانتے ہیں کون سا ہے؟ خرچ۔ نماز کے لیے خرچ بڑا ثواب ہے، جہاد کے لیے خرچ بڑا ثواب ہے، غریب پر خرچ بڑا ثواب ہے، قرآن پر خرچ بڑا ثواب ہے اور حدیث پر خرچ بڑا ثواب ہے اور رشتہ داروں پر خرچ بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے بڑا اجر اگر کسی امتی نے اپنا مال اللہ کے نبی پر براہ راست خرچ کیا ہو، اس سے بڑا اجر نہیں ہے، اس سے بڑا خرچ نہیں ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست اپنا سارا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا اور پھر مالدار بھی ہیں، تجارت بھی ہے، سردار بھی ہیں، عزت احترام بھی ہے، لیکن وہ خواتین جو موم بتی بردار مافیا خواتین سے رہنمائی لیتی ہیں اور کہتی ہیں جی خامد کی روٹی میرے ذمے نہیں ہے، اس کے کپڑے میرے ذمے نہیں ہیں، اس کے ماں باپ کو سنبھالنا میرے ذمے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ذمے۔ ان موم بتی بردار عورتیں، معاشرے کی کچرا عورتیں جو اپنے گھر نہ بنا سکیں اور چلی ہیں دوسروں کے گھر برباد کرنے کے لیے، ان کی زندگی کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس خاتون کی زندگی ہے کہ جس کے تذکرے میرے رسول نے فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے کے بعد کسی باندی سے نہیں کہا، کسی غلام سے نہیں کہا، کسی نوکر سے نہیں کہا، کھانا بنایا ہے خود محبت کے ساتھ، اسے کپڑے میں لپیٹا ہے محبت کے ساتھ اور غار حرا کی جانب چلی ہے خود پیدل، اور جو ساتھی گئے ہیں غار حرا پر جہاں چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنی ہیں، آج بھی چڑھنا آسان نہیں ہے،
ایک 50 سال کی خاتون، بوڑھی خاتون، وہ اپنے خامد کا کھانا بنا کر اور غار حرا پہ جا رہی ہے۔ ابھی یہ غار حرا نہیں پہنچی، جبریل علیہ السلام پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اور میں ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اب خواتین کی مرضی ہے کہ وہ رب کے سلام لے یا اس سے محروم رہے۔ ان عورتوں کی زندگی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان عورتوں کی زندگی کامیابی ہے جن کی کامیابی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ کھانا تو راہگیر گزرنے والے کو کھلانا ثواب، کوئی گزر رہا ہو تو میرا اسلام کہتا ہے اسے بھی کھانا کھلاؤ، کوئی غریب نظر آ جائے تو میرا قرآن کہتا ہے اسے بھی کھانا کھلاؤ، کوئی مجبور نظر آ جائے تو میرا دین کہتا ہے اسے بھی کھانا کھلاؤ۔ یہ تو سرتاج ہے اور یہ سرتاج کے والدین ہیں اور اپنے والدین ہیں تو کھانا کھلانا اور ان کے لیے آسانی فراہم کرنا یہ اسلام کی دعوت بھی ہے اور اسلام کی کامیاب ترین خواتین کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ابھی تک ان کی وفات کے وقت جو ہے یہ پنجگانہ نماز اس طریقے کے ساتھ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ویسے نماز پڑھتے تھے نفلی نماز، لیکن ابھی یہ فرض پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ اس نماز سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی اور روزہ فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ وافر حصہ اسلام میں اپنا کما کر دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو تکلیف ہے بیماری کی وجہ سے، نبی علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میں صرف تمہیں تسلی نہیں دے رہا، میرے رب کا پیغام آیا ہے، خدیجہ سے کہو اس تھوڑی سی تکلیف پر صبر کر، میں نے تیرے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے، فرشتے تیرے استقبال کو آنے والے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اکثر اور بیشتر تذکرہ کیا کرتے تھے، اکثر تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا تذکرہ کرنا۔ ایک بار ایک بوڑھی خاتون آئی دوپہر کے وقت، نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے، صحابہ اٹھاتے نہیں تھے، بوڑھی خاتون، اور وہ ہمارے گھر میں آ گئی اور جب وہ آئی تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے استقبال کے لیے اور کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے اور بوڑھی خاتون پتہ نہیں اپنے ہی انداز کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور نبی علیہ السلام اپنی پیشانی پر بال لگائے بغیر اطمینان کے ساتھ بات سنتے رہے اور لمبی باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے اس کو تحفے اور ہدیے بھی دیے۔ جب وہ چلی گئی تو نبی علیہ السلام دوبارہ لیٹ گئے اور جب نبی علیہ السلام لیٹے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں گہری سوچ میں چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ جو عورت آئی ہے آپ نے اس بوڑھی اماں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ بوڑھی
کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اور لمبی لمبی آ کر اس سے باتیں کرتی. تو جب وہ میرے پاس آئی، اس نے جو اس سے باتیں کی ہوتی تھی وہی باتیں مجھے سنانے لگی. تو مجھے اس کی یاد آ گئی خدیجہ کی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ ہر وقت خدیجہ کی بات کرتے رہتے ہیں؟ وہ ایک بوڑھی خاتون، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرمائی. تو اما عائشہ فرماتی ہے جب یہ میں نے بات کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں سرخی آ گئی. آپ نے فرمایا، عائشہ دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ کا نعم البدل نہیں ملا. تم اس وقت میرے نکاح میں آئی ہو جب لوگ مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں محمد بن عبداللہ تھا. جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی. جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا مال مجھ پر نثار کیا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. بڑی دیر تک نبی علیہ السلام ان کے تذکرے کرتے رہے اور آپ نے فرمایا اس کا نعم البدل مجھے نہیں ملا. تو جس خاتون نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کیا ہو اور میرے رب نے سلام بھیجے ہو ان کو اور جنت میں ان کے بنے ہوئے محلات کی خبریں سنائی ہو، عورتوں کے لیے ایسی عورتوں کو کی زندگی کو مشعل راہ بنانا کامیابی ہے.